حضور علیہ السلام نے جب مجھے کان میں بات کی تو پہلی بات تو یہ فرمائی، فاطمہ میں عنقریب دنیا سے جانے والا ہوں۔ تو میں اپنے والد کی جدائی کا تصور کر کے رو پڑی۔ جب حضور نے مجھے غمزدہ دیکھا تو پھر فرمایا، فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے جانے کے بعد میرے پیچھے سب سے پہلے تو آئے گی میرے پاس جنت میں۔ پھر میں مسکرا گئی کہ یہ عارضی جدائی ہے، میں پیچھے جاؤں گی اور سب سے پہلے جاؤں گی۔ اب میں تمہیں بتا دوں تو جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور نے ایک بات ان کو فرمائی جس میں میرے اور آپ کے لیے سبق اور پیغام بھی ہے۔ ہر بات میں گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، فاطمہ تم میری بیٹی ہو، اللہ کے آخری نبی اور سب سے اعلیٰ نبی کی بیٹی ہو، لیکن اس پر بھروسہ نہ کرنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ آخرت میں یہ نسبت وہ کام نہیں کرے گی جو تیرے نیک اعمال کام کریں گے۔ اپنے ساتھ نیک اعمال لے کر آنا۔ اور پھر فرمایا، سنو، جس کو اس کے نیک عملوں نے پچھلی صف میں کر دیا، اس کا نسب اس کو اگلی صف میں نہیں کھڑا کرے گا کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا، اس لیے کہتے ہیں نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل لے کر جاؤ، نیک اعمال تمہارے پاس ہونے چاہیے۔ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما دیا۔ اور پھر ان کی حیا کتنی تھی، اللہ اکبر۔ فرمایا، یہ ایک دن بڑی رونے لگی۔ پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ جب میں آج تک میری زندگی میں میرے اوپر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو میرے جنازے کے اوپر کسی کی نظر نہ پڑ جائے، میرے جنازے پر نظر نہ پڑے۔ بھئی جنازہ تو چارپائی پر ہوتا ہے، اس کے اوپر چادر ہوتی ہے، لیکن کہا کہ اس چادر سے بھی پتہ تو چلتا ہے کہ اس کا قد کتنا ہے، اس کا جسم پتلا ہے یا موٹا ہے، تو نظر تو پڑ گئی جنازے پر بھی۔ تو اس لیے میں رو رہی ہوں کہ اس طرح میری زندگی میں میرے اوپر کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اور آج ننگی ہو کر عورتیں عورت مارچ کے نام پر، آزادی کے نام پر کیا کر رہی ہیں؟ میرا جسم میری مرضی، انا للہ و انا الیہ۔ جس نے دیا ہے جسم، مرضی بھی اسی کی چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ خیر، یہ الگ موضوع ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے چارپائی پر نظر پڑے گی تو جسم پر بھی پڑ جائے گی۔ تو ایک حبشہ کے رہنے والی عورت تھی، مدینے میں تھی، پاس بیٹھی تھی، اور آج اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں اس ملک کا نام حبشہ تھا اور افریقہ کا ملک ہے، اب اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ وہاں کی ایک عورت تھی، مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ کہنے لگے، ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ اگر مرد فوت ہو، اس کے جنازے کی چارپائی تو ایسے ہی لے کر جاتے ہیں کہ اس کو چارپائی پہ رکھے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت کا جنازہ ہو، عورت فوت ہو، تو پہلے گلائی کی شکل میں لکڑیاں لگاتے ہیں اس کی چارپائی کے اوپر، وہ گلائی کی شکل میں لکڑیاں لگا کر اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ جب وہ چادر ڈال دیتے ہیں تو جسم جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، تو نے میری مشکل حل کر دی، وصیت کی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری اس طرح چارپائی کو نہ لے کر جانا جیسی اس وقت رواج ہے، بلکہ اس طرح لے کر جانا کہ میری چارپائی پر پہلے لکڑیاں لگانا اور گلائی میں لکڑیاں لگا کے اس کے اوپر چادر ڈالنا، پھر مجھے لے کر جانا اور رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا۔ پہلی مرتبہ یہ طریقہ اسلام میں اور مدینے میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اختیار کیا گیا۔ اتنا عورت کو محفوظ کرتا ہے اسلام۔ تو بہرحال یہ تمام باتیں حضرت لاہوری کی نسبت سے اور حسنین کریمین کی نسبت سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کی نسبت سے آ گئیں، اور میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مختصراً یہ عرض کرنا ہے، اس تقریب کا، اس اجتماع کا عنوان ہے ختم نبوت۔ کیا عنوان ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، کلیدی اور اساسی عقیدہ ہے۔
پورے دین کی عمارت ختم نبوت پر قائم ہے۔ اور ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ عام طور پر لوگ اس کا پورا معنی نہیں سمجھتے، آدھا سمجھتے ہیں آدھا نہیں، ایک جز سمجھتے ایک نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری پیغمبر، یہ ایک جز ہے۔ اس سے اگلا جز بھی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور جھوٹا، بے ایمان اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں حضور کو آخری نبی مانتا ہوں، میں حضور کو آخری پیغمبر مانتا ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانے، آخری پیغمبر مانے، اور ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی ہو کہ جو حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا، کسی بھی طرح کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو ماننے والے بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پھر ختم نبوت مکمل ہوتی ہے، ایسے نہیں مکمل ہوتی۔ آپ غور کر کے دیکھ لیں، جب تک آپ یہ ساتھ نہیں کہیں گے، ورنہ مرزائی اور قادیانی بھی کہتے ہیں ہم آخری نبی مانتے ہیں حضور، وہ بھی کہتے ہیں ہم قرآن کی اس آیت پر ایمان لاتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، دھوکہ دیں گے آپ کو۔ لیکن جب آپ اس مرزائی اور قادیانی کو یہ کہیں کہ تم مرزا غلام احمد جس نے حضور علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کو جھوٹا کہے، اس کو کذاب کہے، اس کو کافر بھی کہے، تو یہ نہیں وہ کہے گا۔ جب نہیں کہے گا تو سمجھ لو یہ مرزائی ہے، اور کہے گا تو وہ مسلمان۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک جگہ گیا، انہوں نے کہا ایک نکاح ہو رہا تھا، اس نکاح میں شبہ پڑا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ دھوکہ دے کر مسلمان لڑکی سے شادی کر رہا ہے، یہ مرزائی ہے، اس کا باپ مرزائی ہے۔ اس سے پوچھا حضور کو آخری نبی مانتے ہو؟ کہتا مانتا ہوں۔ ختم نبوت پر ایمان ہے؟ کہا اپنے باپ کو بلاؤ۔ باپ بھی آ گیا، پاس ہی تھا۔ ہاں بھئی آخری نبی مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ ختم نبوت پر ایمان ہے؟ کہا ایمان ہے۔ اب اس پر تو انہوں نے کہا یار یہ تم غلط الزام لگاتے ہو، یہ تو ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھئی ہاں یہ بتاؤ کیا تم حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو کافر، بے ایمان، جھوٹا، اور مرزا غلام احمد جس نے یہ دعویٰ کیا ہے اس کو کافر بھی مانتے ہو، اس کو کذاب بھی کہتے ہو، اس پر لعنت بھی بھیجتے ہو؟ اب چپ ہو گیا، اب چپ ہو گیا۔ پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان پکا نہیں ہے، یہ منافق ہے، جھوٹ بول رہا تھا، اور اللہ نے اس بچی کو بچا لیا اس کافر کے نکاح میں جانے سے۔ لڑکی کے والد نے اس مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اس لیے اگر آپ اتنا کافی نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی اور پیغمبر ہیں، نہیں، اس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا اور ماننا ضروری ہے کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہی اسی سے وہ پرکھا جائے گا کذاب کیسا ہے۔ مرزا غلام احمد کی ایک کتاب ہے براہین احمدیہ، مشہور کتاب ہے اس کی، اس نے لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے، صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے۔ 14ویں صدی یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ اب ہم 15ویں صدی میں جا رہے ہیں۔ جھوٹ بولا، صرف اتنا ہی جھوٹ بولا کہ یہ آخری صدی، یہ کہا صحیح حدیثوں میں آیا۔ حدیث کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بات کو، صحیح حدیثیں اس نے جمع بولا، جبکہ ایک حدیث بھی نہیں ہے، اور صحیح تو کیا ضعیف بھی نہیں ہے جس میں حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ 14ویں صدی آخری صدی ہے۔ یہ بات حضور نے فرمائی نہیں، اور اس نے جھوٹ بولا۔ جب اس نے جھوٹ بولا تو بتاؤ جو کذاب ہو وہ نبی ہو سکتا ہے، اور جو نبی ہو وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں، جو نبی ہے وہ، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ بہت بنیادی بھی ہے، نازک بھی ہے۔ نازک اس لیے کہ لوگ مختلف عنوانوں سے دھوکہ دیتے ہیں۔ مثلا یہ دھوکہ دیں گے بھئی نبوت رحمت ہے یا نہیں؟ اب آپ کہیں گے نبوت رحمت ہے۔ نبی رحمت ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے رحمت ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وما ارسلناک
इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी रहमत होता है। तो वो कहते हैं कि जब नबी रहमत होता है तो फिर अब नया नबी क्यों नहीं आ सकता? गोया तुम चाहते हो रहमत ना आए, नबूवत रहमत होती है, नबूवत खत्म। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।